ناظرین محترم، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہیں تو عشاء سے پہلے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے انشاءاللہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا ناظرین، یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ ناظرین جب اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ ناظرین، یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار کرنا ہے؟ آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ کا یہ وظیفہ صرف 7 بار کریں گے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 7 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو انشاءاللہ کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ گن کر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت مجھے ضرور لگ رہا ہے، لیکن ناظرین جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔
یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ ناظرین یہ وظیفہ، یہ کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ناظرین ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو ناظرین دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں، کاروبار میں بندشیں، رکاوٹیں ہیں تو ان بندش و رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور ناظرین یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ ناظرین آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔
اے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ مالک بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان سب دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی تقدیر بدل جائے، کس کی بگڑی بن جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔